اللہ میرے آقا، انداز فقیراں، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں جو گزارش ہمارے ناظرین سے اور اپنے آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے آپس میں دلوں کا جوڑ۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے دلوں کو جوڑنا۔ دلوں کو جوڑنا جب دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر کوئی تین کام اگر کر لے تو دلوں کے جڑنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اور مشکل نہیں بلکہ اسہل، سب سے آسان کام بن جاتا ہے دلوں میں جوڑ کو پیدا کرنا۔ قرآن نے کیا کہا؟ میں نے نہیں کہا اپنی طرف سے کہ مشکل ترین کام ہے۔ قرآن نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم زمین بھر میں جتنے خزانے ہیں وہ سب بھی خرچ کر دو تو تم دلوں کو جوڑنے کے نہیں سکتے۔ ولیکن اللہ الف، لیکن یہ جو دلوں میں محبت پیدا کی، جوڑ پیدا کی، وہ اللہ نے پیدا کی۔ اس لیے اللہ کی اطاعت میں اگر ہم تین کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں جوڑ کو پیدا کرے گا۔ سب سے پہلا کام ہے جو دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ ہے احسان۔ ایک دوسرے پر ہم احسان کریں۔ احسان کس کو بولتے ہیں؟ سامنے والے کا جی صاحب سلوک دیکھے بغیر، سامنے والے کا سلوک دیکھے بغیر ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ ہے احسان۔ آج احسان دیکھنے کو نہیں ملتا، ہم تو سامنے والے کے سلوک کو دیکھ کر اس کا رپلے دینا جانتے ہیں۔ سلوک دیکھ کر رپلے دینا یہ مکافات ہے، اس لیے اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلوں میں محبت پیدا ہو تو ہم احسان کریں۔ ہمارے سے ان سے کیا مل رہا ہے، ان کا ہم پر کیا جی صاحب جو ہے حق ہے، وہ ہم کو کیا دینا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کرنے کا نام ہی احسان ہے۔ اور ایک ہے دوسرا کام ہے ایثار۔ ایثار کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو جی صاحب مقدم نہ کرتے ہوئے سامنے والے کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ پہلا تو احسان تھا اور یہ ہے ایثار۔ ایثار کیا ہے؟ اپنی وہ بھی ضرورت مند ہے، ہم بھی ضرورت مند ہیں، وہ بھی تقاضا کر رہا، ہم بھی تقاضا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے تقاضے کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ان کو جی صاحب ترجیح دینا، اس کا نام ہے ایثار۔ اللہ نے تعریف کے موقع پر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کی جی صاحب جو ہے تعریف کرتے ہوئے، ان کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ان کی تعریف میں جو اور صفتیں ذکر کی، اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ ایثار سے ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں۔ احسان پھر ایثار، احسان سے زیادہ بڑا جی صاحب درجہ ہے وہ ایثار کا۔ اور پھر ایثار کے اندر تو آدمی جی صاحب اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتا ہے، سامنے والے کو ترجیح دیتا ہے۔ ہم اپنی راحت کا خیال نہ کریں، سامنے والے کی راحت کا خیال کریں۔ اگر یہ چیزیں بولنے میں جتنی آسان ہیں، عملی طور پر اگرچہ کہ مشکل ہیں، لیکن اگر تربیت ہو جائے اس کی تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی مشکل کام
جی صاحب اس کا مکلف بندوں کو نہیں بنایا، لا یکلف اللہ نفسا۔ تو آج جو ہمارے جی صاحب جو ہے سماج میں ہماری پہچان بنی ہوئی ہے، جدھر دیکھو آپسی مخاصمت، اور جدھر دیکھو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال اور بحث و مباحثہ۔ اس لیے کوئی کام ہمارے جی صاحب جو ہے اختیار میں نہیں ہے ایسا مت سمجھیے، ہر کام کرنا آسان ہے۔ تو پہلا کام ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے جی صاحب وہ ہے احسان، اور دوسرا ہے ایثار، اور تیسرا کام ہے وہ ہے اکرام۔ سامنے والے کو بڑا بنا کر اس کی توقیر میں، اس کے جی صاحب جو ہے اعزاز میں آدمی اپنا سب کچھ نچھاور کر دے، یہ اکرام ہے۔ جی ہمارے پاس نہ احسان نظر آ رہا ہے، ایثار تو دور دور تک نظر نہیں آتا، اور اکرام کا تو بولنا ہی کیا ہے۔ جی جبکہ اکرام مسلم ہمارے بڑوں نے جو صفات 6 صفات ذکر کیے ان میں سے ایک حصہ اکرام مسلم بھی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اکرام کرے، اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری پہچان جھگڑالو، ہماری پہچان لڑائی والے، ہماری پہچان جب دیکھو لڑنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ جو ہماری پہچان بن گئی ہے، ہم اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ 3 چیزیں جس کو قرآن نے کہا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، تمہارے بس کا نہیں ہے دلوں کو جوڑنا، دلوں میں محبت پیدا کرنا، سارے زمین کے خزانے خرچ کر دو بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ کے ان حکموں پر اور جی صاحب ان کی اللہ کی ہدایت پر اگر ہم بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، ایثار کا معاملہ، اکرام کا معاملہ کریں گے، انشاءاللہ دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں احسان، ایثار، اکرام کے ساتھ جی صاحب جو ہے جڑے رہنے کی اور آپسی سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔